الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا دين بعد دينه ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من أحبني فليحب حسينا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم و حاضرین مجلس، آپ احباب کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لیا۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلی نشست میں آپ احباب کے سامنے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ابتدائی احوال آپ کے سامنے میں نے عرض کیے تھے۔ اسی عنوان کو آگے لے کے چلنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، حضرات صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ ہمیں سچی محبت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنا یہ ہم سب کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا ہمیں آنکھوں کے لیے بینائی کی ضرورت ہے، جس طرح بدن کے لیے روح کی ضرورت ہے، جس طرح بدن کے اندر دل کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ محبت کا ہونا یہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ محبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، ہمیں ترغیب بھی دی گئی کہ میرے ان جنت کے شہزادوں کے ساتھ محبت کرو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ہمیں حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نواسوں کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو اسی حوالے سے عزیزان گرامی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان الحسین عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وکان یحبہ حبا شدیدا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس مبارک ہستی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہوں، تو ہر مسلمان، ہر اسلام لانے والے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس چیز سے، جس شخص سے اللہ کے نبی محبت فرماتے ہوں، تو یہ میرے اور آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ محبت فرمائیں۔ بلکہ محبت حسین یہ محبت نبوی کا تقاضا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ من احبنی فلیحب حسینا،
حضرت یعلا بن عطاء العامری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے مرسلاً مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی محبت کرے۔ گویا ان سے محبت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ویقول ھذان ابنایا فمن احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام کی بات ارشاد فرما رہے تھے، یہ میرے بیٹے ہیں، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان دونوں سے نفرت کرتا ہے تو وہ مجھ سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے ساتھ محبت کرنا یہ فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہی محبت کرنا ہے، تو جو ان کے ساتھ حسد اور بغض رکھے گا وہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ نفرت کرے گا اور آپ کے ساتھ بغض کرے گا۔ اور محبت حسین یہ محبت نبوی کا ذریعہ ہی نہیں ہے، بلکہ محبت حسین یہ محبت الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ سیدنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی نور اللہ مرقدہ تعالی یہ المتوفیٰ سن 279 ہجری یہ فرماتے ہیں، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث مبارکہ گراوی ہیں، کہتے ہیں کہ ترکت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ فخرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما ہوا فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ فکشفہ فاذا حسن وحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما على ورکیہ فقال هذان ابنایا وابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نور اللہ مرقدہ اس روایت کو لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام کی غرض سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنی چادر میں کوئی چیز لپیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں کیا چیز لپیٹی ہوئی ہے۔ جب میرا کام ہو گیا تو میں نے خود نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا چیز چادر میں لپیٹی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو آپ علیہ السلام کے دونوں کولوں سے چمٹے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیں اور ہر اس شخص سے آپ محبت فرمائیں جو ان دونوں کے ساتھ محبت کرے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان حضرات سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی التجا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی ہے وَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیں، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور ہر اس شخص سے آپ محبت فرمائیں جو ان دونوں حضرات سے محبت کرتا ہے۔ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جنت کے شہزادوں کے ساتھ محبت تھی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعوذ الحسن والحسین ویقول ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق علیہم السلام اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ
ومن کل عین لامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات کے ساتھ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو شیطانی اثرات سے تحفظ کے لیے پروردگار عالمین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے انہی کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ کلمات تعوذ کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ حاصل کرتا ہوں ہر وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے اور ہر قسم کی بری نظر سے۔ تو یہ کلمات پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی جنت کے شہزادوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر اس سے بھی آگے مسند بزار کے اندر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رأیت الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علی آتکئی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم الفرس تحتکما قال ونعم الفارسان ہما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں کے اوپر سواری کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا اے حسنین کریمین آپ کی کتنی اچھی سواری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر یہ بھی تو دیکھو نا، اگر سواری کتنی پیاری ہے، کتنی اچھی سواری ہے، یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اسی طرح المعجم الکبیر کے اندر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہو یمشی علی اربعۃ علی ظہر الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہو یقول نعم الجمال جمالکما ونعم العدلان انتما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھوں اور دونوں ٹانگوں کے بل چل رہے تھے، اور آپ کی مبارک کمر کے اوپر سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سواری فرما رہے تھے، اور آپ ان دونوں کو فرما رہے تھے کہ تمہاری سواری کیسی زبردست ہے اور تم دونوں بھی کیا ہی زبردست سوار ہو۔ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جنت کے شہزادوں کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے، کیسے کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جنت کے شہزادوں کو لاڈ لڈائے تھے۔ کبھی دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں کے اوپر سوار، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کمر کے اوپر سوار ہوتے ہیں، کبھی یہ دونوں جنت کے شہزادے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے کے اوپر سوار ہو کر کے کھیلا کرتے ہیں۔ تو کس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جنت کے شہزادوں کے ساتھ محبت فرمائی، اور ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور ہمیں ترغیب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ تو میرا اور آپ کا بنیادی طور پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان نواسوں کے ساتھ، ان جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے ساتھ ہم اپنے دل سے ان کے ساتھ محبت کریں اور ان کی اتباع کریں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو باتیں میں نے کہیں آپ احباب نے سنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کئی اور سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔